مشتبہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہیں گے اور ظاہر ہے کہ ایسے قوانین جو ہیں ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے بدقسمتی سے استعمال ہوتے ہیں. اور اب تو انہوں نے صرف ایک ہی جماعت کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے کارکنوں کو جو ہے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد 3 مہینے وہ رکھیں گے بغیر کسی اس میں نہ کسی عدالت میں پیش کریں گے اور نہ ہی کسی جو ہے کوئی ان کے خلاف چالان ہوگا، اور پھر 3 مہینے اور ایکسٹینشن ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مقید کر کے اس کی آزادی کو سلب کر کے اس کی زندگی کو ہی سلب کریں گے، کیونکہ آرٹیکل 9 کی بھی خلاف ورزی ہے. اور اس پر سپریم کورٹ بڑا واضح فیصلہ دے چکی ہے کہ آرٹیکل 10 میں آپ نے 24 گھنٹے کے اندر جس کو آپ مشتبہ کے گرفتار کریں گے اس کو آپ جو ہے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا پیریوڈیکل ریمانڈ ہوگا اور 14 دن کے اندر اس کا جو ہے چالان پیش کیا جائے گا جو قانون مروجہ ہے، جس کے مطابق بعد میں عدالت کے پاس جو ہے چالان اس مؤثر ثبوت کی بنیاد پر آگے بڑھ سکے گا جس میں اس کا ٹرائل شروعات ہوگی. تو یہ بغیر ٹرائل کے آپ نے جو ہے کسی کو نظر بند کر کے کسی کی آزادی سلب کر کے آرٹیکل 10 کی بھی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 9 کی بھی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 4 کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور ڈگنیٹی اس کی جو ہے وہ بھی امپیئر کی ہے، اور آپ نے اس کی جو ہے اس طرح سے آپ نے شخصی آزادی کو سلب کر کے جو ہے اس کی ہم نے شدید مخالفت کی. لیکن آپ کو علم ہے کہ فضائیت اس عروج پر ہے کہ انہوں نے یہ آج ایکٹ پاس کر کے پاکستان کے عوام کو ایک اور انہوں نے جو ہے خوشخبری سنائی ہے. اس فارم 47 کی حکومت میں اس سے زیادہ ہمیں کیا ان سے توقع ہو سکتی تھی. تو پاکستان میں کسی بھی شخص کو، چونکہ یہ پاکستان سارے پر نافذ کیا گیا ہے، اس لیے پاکستان کی ساری جو ہے اس کا مطلب ہے قوم جو ہے وہ کسی کو بھی اشتباہ کی بنیاد پر اٹھا کر اس کی آزادی سلب کر کے اس کو 3 ماہ بند کر کے اور 3 ماہ کی ایس پی سے ایکسٹینشن لے کر اس کو 6 ماہ اس کو جو ہے بند کر دیں. تو یہ ایک اور ڈریکونین قانون ہے جو انہوں نے باقیوں کے ساتھ ملا کر اضافہ کر کے یہ جو ہے سیاسی انتقام کے استعمال کی بنیاد بنا کر یہ مزید جو ہے ہمارے اوپر ایک بجلی برسائی ہے. عوام کی آزادی سلب کر کے عوام کو جو ہے گلا دبانے کے لیے عوام کی جو ہے آواز کو جو ہے تاکہ وہ اپنا حقوق نہ مانگ سکیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کا جو کچھ انہوں نے کیا، گولیاں برسائیں، جس طریقے سے جو ہے یہ 144 لگاتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بدترین قانون کو آج انہوں نے منظور کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے اس کی. آؤ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے سینئر نے پہلے بات کی ہے تو میں بھی اس آج جو قانون سازی ہوئی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پولیٹیشین کے خلاف استعمال ہوگا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے کہ جتنی بھی اے ٹی سی کی عدالتیں ہیں اس میں دہشت گرد کم آپ کو نظر آئیں گے اور پی ٹی آئی کی ورکر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. تو جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا یہ مستقبل میں اس طرح الیکشن سے بھی لوگوں کو اٹھائیں گے اسی شک کی بنیاد پہ، تو اسی طرح اس کو کمپین نہیں کرنے دیں گے. اس طرح کی حالات ہو گیا. میں صرف آپ کو اپنا بتا دوں، میں 9 مئی کے بعد میں نے اپنے گھر پہ ایک بات کی تھی، تقریر کی تھی، ہمارے اجرے پہ پروگرام تھا. تو میں نے کہا تھا کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے پی ٹی آئی کے ورکر کو سیاست نہیں کرنے دیں گے تو یہ اس کے پاس دوسرا آپشن یہ جائے گا کہ خدا نہ کرے یہ پی ٹی ایم میں جائیں گے یا طالبان بن جائیں گے. اگر ریاست اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو بس اسی طرف لوگ جائیں گے. آپ کو میں بتا دوں کہ اسی بات پہ مجھے ریاست نے جو ہے مجھ پہ بغاوت کی FIR کاٹی. اسی طرح سوات میں ایک جگہ پہ ہم نے تقریر کی تھی، آج بھی وہ FIR میں بھگت رہا ہوں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ 780 کی FIR کاٹی گئی. تو اس طرح کی قانون سازی ہو جاتی ہے، اور بدقسمت یہ ہے کہ پالیٹیشین اس کا حصہ دار ہوتی ہے.
تو اس کا یہ ہم تو بھگت رہے ہیں، لیکن یہ جو آج یہ قانون سازی کہہ رہے تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیں گے، یہ خود بھگتیں گے. اور میں اکثر یہی کہتا ہوں جب ہماری حکومت تھی تو شاید ہمیں پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں تھی، تو سعد رفیق صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم بھگت چکے اور آپ بھگتیں گے، لیکن شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی. لیکن یہ لوگ جو بار بار اقتدار میں آتے ہیں اور پہلے بھگت چکے اور انشاءاللہ آئندہ بھگتیں گے. اور افسوس اس بات کیا ہوتی ہے کہ جو بھٹو صاحب نے ہمیں آئین دیا تھا، آج بھٹو صاحب کی پارٹی نے اسی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کی، اور چارے آپ نے دیکھا کہ حاضری بھی پوری تھی اور انہوں نے ووٹ دیا. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ مستقبل میں جو ہے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف جس طرح باقی قانون سازی ہوئی ہے اور وہ پولیٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو مستقبل میں یہ بھی اسی طرح کی قانون سازی ہے جو ہمارے خلاف ہوگی. باقی آپ سے میں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم بالکل ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی ملک کو نقصان کرے اور اس کے خلاف ایکشن لے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 21 سے زیادہ آپریشن ہوئے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. اور یہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے، اسپیکر صاحب ساتھ کھڑے ہیں، تو یہاں پر ان کیمرہ بریفنگ تھی جو اس ٹائم کے آرمی چیف کے بلاوے پہ بلائی گئی تھی، اس میں آرمی چیف تھا اور حکومت وقت جو ہوتا ہے آرمی چیف اس کا جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. تو یہاں پر سارے پالیٹیشین آئے تھے اور انہوں نے بریفنگ تھی، یہ ریاست کی تھی. اور ہم یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے تو کور کمانڈر کی طرف سے جو جہاز بر کے افغانستان جاتے تھے اور اسی طالبان سے ڈائلاگ کرتے تھے اور وہاں جا کے اس کو دعوت دیتے تھے، تو مہربانی کر کے وہ لسٹ منگوائے، اس میں دیکھے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے کتنے کے لوگ تھے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آرمی چیف جو ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے، اگر غلط کیا ہے تو باجوہ صاحب کو اس کو کٹہرے میں لائے، اس ٹائم کی ڈی جی آئی سائی کو کٹہرے میں لائے. تو یہ ریاست کا فیصلہ تھا، یہ پولیٹیکل اور تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیں کہ 2000 منصور اللہ بابر صاحب کو سب اس کا ریکارڈ پہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور میں کمانڈنٹ ایف سی تھا تو وہاں پر ہم افغانستان کے لوگوں کو آ کے یہاں پر ہم ٹریننگ کرتے تھے. اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. جب یہاں پر صوفی محمد کی تحریک چلی تو کس کی حکومت تھی؟ جب یہاں پر طالبان کی پی میں این پی کی حکومت تھی اور یہاں پر تو اس ٹائم کے موجودہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، طالبان مہربانی کر کے پنجاب میں نہ کرے. آپ سب کو گواہ ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں پر اگر حکومت گری ہے تو اسی جو موجودہ حکومت ہے اسی کو اسامہ بن لادن کے پیسوں سے اس نے حکومت گرائی. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر کس نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو پی ٹی آئی نے کبھی اس طرح کی لوگوں کے سے ہمارا رابطہ تھا. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے، آپریشن سے مزید نفرتیں بڑھے گی، آپریشن سے مزید دوری آئے گی آپریشن. اور اس سے میں آپ کو بتا دوں، میں اسپیکر صاحب کی مہربانی سے میں ایکسپارٹا کی اسپیشل کمیٹی کا ممبر تھا، تو میں آپ کو بتا دوں جو آج سے 20 سال پہلے آپریشن ہوئی ہے ان لوگوں کو آج تک ریاست اور حکومت نے ابھی تک کمپنسیٹ نہیں کیا. آپ شاید اس کو عجیب لگے کہ وہ جو فائرنگ ہو جاتی تھی، جو شلنگ ہو جاتی تھی، تو پھر ٹھیکیدار پہ کلومیٹروں کے حساب سے ملبہ فروخت کیا جاتا تھا. آپ اندازہ لگے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. ہماری یہ ریاست کا جو فیصلہ تھا اس میں پولیٹیکل لوگ نہیں تھے، وہ شامل نہیں تھے. اس ٹائم کے جرنیلوں نے، اس ٹائم کی این پی کی قیادت باچا خان صاحب چیخ رہے تھے، وہاں پر پولیٹیشین چیخ رہے تھے کہ آپ اب افغانستان کی جنگ میں جائیں گے تو آپ نے بھگتنا ہوگا. تو یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، اس ٹائم کی پوجی قیادت کا فیصلہ تھا. تو ہم بھی باوجود اس کے کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا، لیکن آج یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے طالبان کو سپورٹ کیا. پی ٹی آئی نے نہ کبھی طالبان کو سپورٹ کیا، نہ طالبان کو ہم کبھی سپورٹ کریں گے، نہ ہم دہشت گردوں کے حق میں ہیں. ہم بالکل چاہتے ہیں جو دہشت گردی کرے اس کو آئین کے نیچے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. لیکن ہم یہی پوچھنے پہ ہے کہ ہم جو سیکیورٹی اداروں پہ اتنے بڑی رقم لگاتے ہیں اس کی کارکردگی
شائستگی بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ صوبے کی نہیں، وہ فیڈرل کی ذمہ داری ہوتی، وہ انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہوتی. اور دوسری بات جو صوبائی یہ کہہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی. آج سیم صاحب نے اس کی تردید کی کہ میں نے کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی. تو آئین جو ہے اس ٹائم تک فیڈرل حکومت کو یا فوجی آپریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب صوبائی حکومت کی نہیں. ہماری اب بھی یہی ہے کہ ڈائلاگ سے اس کا حل نکالے، اور اس کا حل پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، زور زبردستی جو ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. تھینک یو.